ہر قسم کے روحانی جسمانی وظائف کے لیے پیر عصمت اللہ نقشبندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے سوکے پن کا علاج شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے خاندان کا ایک مجرب اور بارہا کا آزمودہ عمل۔ ہمیں یہ عمل ایک اللہ والوں سے عنایت ہوا، ایک اللہ والوں سے ملا، انہوں نے بارہا اس پر تجربات کیے۔ اگر آپ کا بچہ کمزور ہے، اس کی جسامت پر گروتھ نہیں ہے، اس کی قد نہیں بڑھ رہی، سوکڑے کی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا، حکیموں نے اسے لا علاج کر دیا، اب آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، عمر اس کی 12 13 14 سال کی ہے، مگر اس کی گروتھ نہیں ہے، جسامت پر قد نہیں بڑھ رہی، وہ موٹا نہیں ہو رہا۔ آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ بیٹا دملا پتلا ہو جائے اور صحت مند ہو جائے۔ اگر اس کا جادو کا مسئلہ ہے، اگر اس پر جنات ہیں، اس پر حسد کی وجہ سے کوئی نظر بد ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، کیسی ہی بیماری کیوں نہیں بچوں کے حوالے سے، یہ ہمارا اور ہمارے بزرگان دین کا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خاندان کا انتہائی پاورفل عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کدو لینا ہے، کدو لینے کے بعد آپ نے ایک چھری اپنے ہاتھ میں لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قریب تیل بھی رکھنا ہے، سردیاں ہوں تو ناریل کا تیل رکھیں، گرمیاں ہوں تو سرسوں کا تیل، اور مریض بچے کو اپنے پاس بٹھا لیجئے، یا وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا لاغر اتنا کمزور ہو چکا ہے، اپنے پاس اس کو لٹا لیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کدو کو کس طریقے سے آپ نے کٹ لگانے ہیں؟ کٹ لگانے ہیں 5 یا 7 کٹ لگا لیجئے۔ آپ نے کٹ لگاتے ہوئے سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر کٹ لگانا ہے۔ یوں کدو کو پکڑنا ہے، یوں ایک کٹ لگایا، پھونک ماری، تیل پر بھی، بچے پر بھی، اس کٹ لگانے پر بھی، اور پھر اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ، 7 کٹ ہوں گے، ہر کٹ کے اوپر 3 مرتبہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور آپ نے کٹ بھی لگانا ہے۔ چھری کے اوپر بھی دم کریں، تیل کے اوپر بھی دم کریں، اور بچے کے اوپر بھی دم کریں۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھ کر آپ نے تیل پر دم کر لینا ہے، بچے کے اوپر بھی دم کر لینا ہے، اور کدو کے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے سفید ململ کا کپڑا لے کر اس کے اندر اس کدو کو لپیٹ لیجئے۔ کدو کو لپیٹ کر بچے کے سرہانے آپ نے رکھنا ہے۔ بچے کے سرہانے رکھنے کے بعد 3 دنوں تک آپ نے کتے کو روٹی ڈالنی ہے۔ 3 دنوں تک کتے کو روٹی ڈالنی ہے۔ مشائخ کا یہ تجربہ ہے کہ کتے کا رنگ کالا ہو، نہیں تو کوئی بھی ہو، 3 دنوں تک یہ کام کر لیجئے، اور 7 دنوں تک آپ نے 7 مساکین کو، یعنی 7 مسکینوں کو، غربا کو، یا بیوہ عورتوں کو، یا کسی ادارے میں، مدرسے میں طلباء کو آپ نے راشن دینا ہے، یعنی 7 دنوں کا راشن دینا ہے۔ یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 7 دن کا آپ راشن کٹھا دے دیں، یا روزانہ کی بنیاد پر
آپ راشن دیں۔ 40 دنوں تک بچے کے جسم پر آپ نے مالش کرنی ہے، اور کدو بھی بچے کے سرہانے 40 دنوں تک رہے، اور پھر آپ نے یہ عمل کر کے 40 دنوں کے بعد آپ نے کدو کو اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس سے پکڑ کر آپ نے اسے دریا میں یعنی بہتے پانی میں یا قبرستان میں دفن کر دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 40 دنوں میں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی انشاءاللہ دملے پتلے ہوں گے، قد ان کی بڑھنا شروع ہو جائے گی، ان کے جسم کی جو گروتھ نہیں تھی انشاءاللہ وہ مکمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بچوں کے حوالے سے جادو، جنات، نظر بد ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمہ قسمی بچے کی کمزوری کے جو بھی علامات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹروں طبیبوں سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔